اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ طوفان کی تباہ کاریوں نے ہر چیز کو فنا کر دیا تھا، اور اس کے بعد آبادی کا سلسلہ آپ کی ذات گرامی سے ہی جاری ہوا۔ آپ کی شریعت نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کی، اور آپ کا دین بھی وہی تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 50 برس کی ہوئی تو آپ کو منصب نبوت عطا ہوئی۔ اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب تھی، لوگ بری طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ مرتے تو اپنے فرزندوں کو وصیت کر جاتے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے آبائی مذہب سے نہ ہٹنا، حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا، اور جہاں تک ہو سکے ان کو ستانے اور اذیت دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ عورت اور مرد کے جائز طریقے پر رہنے کا تو سلسلہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ بے راہ روی اور ظلم و ستم کا سلسلہ ہر طرف قائم تھا۔ انسان کی سنگ دلی انتہا کو پہنچ چکی تھی، ہر طرف تاریخی نظر آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں برس ان بدبختوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، برائی سے روکتے رہے اور راہ ہدایت دکھاتے رہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ وہ ایمان لائے۔ جب کبھی بھی آپ واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ دست درازی کرتے، آپ پر سنگ باری کرتے، آپ کو مارتے اور اتنا ستاتے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ آپ کے مریدین آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک روز کی بات نہ تھی، کبھی کبھی ہونے والے واقعات نہ تھے، زندگی بھر یہی ہوتا رہا اور عمر بھر آپ ستائے جاتے رہے، نعوذ باللہ۔ آپ انہیں سمجھاتے بھی تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اے اللہ، جب میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں، کفر پر مضبوطی اور استواری کے ساتھ قائم ہیں۔ میں تو یا اللہ بے بس ہو گیا ہوں، تو قہار ہے، اب تو انہیں اور ان کے ملک کو تباہ کر دے اور ان میں سے کسی ایک متنفس کو بھی زندہ نہ رہنے دے۔ بہرحال دعا قبول ہوئی اور بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، افزائش نسل بند ہو گئی، آفات کا نزول شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے مطابق درختوں کے تختے چیر کر ایک عظیم الشان کشتی تیار کری۔ مشرکین کفار آتے، وہ مذاق اڑاتے، کہتے کہ تم تو اپنی عقل بھی کھو بیٹھے ہو، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، دریا خشک ہو گئے ہیں اور تم کشتی تیار کر رہے ہو۔ آپ ازراہ شفقت فرماتے، تمہیں تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ملنے والا ہے، تم عنقریب ایک عظیم الشان سیلاب کی نظر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر مشرکین قہقہے لگانے لگتے۔ کشتی تیار ہو جانے پر ملائکہ کی مدد سے آپ نے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا اور کل 82 آدمی کشتی میں سوار ہوئے تو ایک تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بہت جلد اس نے سیلاب اور طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند کنعان تھے، انہوں نے کشتی میں آنے اور سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ کنعان نے کہا، مجھے طوفان کی کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں عنقریب درخت پر چڑھ کر اس طوفان سے اپنی جان بچا لوں گا اور محفوظ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ عام پانی نہیں ہے بیٹا، طوفان الہی ہے، اس سے تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اسی اثنا میں ایک طوفانی لہر نے بڑھ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو انہیں رحم آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے کسی عزیز اور اہل کو غرق نہ کرے گا، اب اسے بچا لے اور اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم الہی ہوا، تمہارا عزیز اور اہل وہ ہے جس کے اعمال نیک ہو، وہ ہرگز تمہارا اہل نہیں ہے جس کے اعمال بد ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کے مقابلے میں نسل اور خون کے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو یہ اصول ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ عمل کے مقابلے میں پیغمبر زادگی بھی کوئی دقت نہیں رکھتی۔
بہرحال جی تنور سے پانی نکل رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا۔ 40 روز تک موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ زمین کے سود بھی کھل گئے، بجلیاں کڑک رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے، پانی برس رہا تھا، سیلاب بڑھ رہا تھا، کشتی بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جو لوگ پہاڑوں اور درختوں پر چڑھ گئے تھے وہ پانی کے بلند ہونے سے سب کے سب غرق ہو گئے۔ بڑی بڑی عمارتیں سرنگوں ہو گئی، زمین پر جو کچھ تھا تباہ ہو گیا۔ پانی درختوں اور پہاڑوں سے بھی بلند ہو چکا تھا۔ قوم نوح بہت طاقتور، بہت دولت مند، بہت عظیم الشان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والی بہت زیادہ امیر قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے نے اس کا قلع کما کر دیا۔ تقریباً 150 یوم تک سیلاب اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ موجود رہا۔ پھر آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑی کے دامن میں ایک گاؤں سوق سمنین کے نام سے آباد کیا۔ اس طوفان عظیم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 300 برس اور زندہ رہے۔ اس مدت میں آپ کی اولاد نے اتنی ترقی کری اور اس سرعت کے ساتھ بڑھی کہ گاؤں، قصبے، شہر آباد ہوتے چلے گئے۔ شاندار اور خوبصورت عمارتیں تیار ہو گئیں۔ 40 برس کے اندر چاروں طرف آبادیاں ہی آبادیاں نظر آنے لگیں اور 3 صدیوں میں تو دنیا پھر سے چمن بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 950 سال کی ہوئی۔ 50 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ پہلے 6 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس نے نافرمانی کی اور غرق ہو گئی۔ پھر نئی آبادی کو 300 برس تک تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے وصال کے 300 برس تک آپ کی اولاد آپ کے دین پر قائم رہی اور اس کے بعد پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے اصلاح کے لیے پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہے اور وہ ان کو دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دراز قد تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بھرے بھرے بازو، پتلی پتلی پنڈلیاں، لمبی داڑھی، بڑا سر اور دہرا بدن تھا۔ مزاج میں بہت حلیم تھے، بہت ضبط و صبر سے کام لیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کری وہ غیظ و غضب سے بھری ہوئی تھی۔ ویسے وہ نہایت خلیق اور رحم دل انسان تھے۔ آپ کا لقب آدم ثانی، نجی اللہ اور جد الانبیاء ہے۔ بارگاہ الہی میں ہمیشہ عجز و نیاز اور خضوع و خشوع کے ساتھ رہے۔ آپ کی قوم بہت زیادہ دولت مند تھی، عظیم الشان عمارتوں اور مکانوں میں رہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی عظیم الشان عمارت کی خواہش نہیں کی۔ اتنی طویل زندگی میں آپ نے ایک جھونپڑی میں بسر کری، کبھی دنیا کی عیش اور دنیا کو اہمیت نہ دی، اور اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہے اور زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، کتنی مشکل سے اسلام کا بول بالا کیا۔ ہمارے اوپر ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسے آزمائش ہمارے اوپر ڈال دی۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش سے گزارا، دین یوں ہی نہیں پھیلا، دین کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صبر و برداشت ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو کچھ معجزات بتاتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت آدم علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ یمن پہنچے اور وہاں کے آتش پرستوں کو دین حق کی طرف بلائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے یمن کا رخ کیا۔ جب آپ یمن میں فرض رسالت ادا کر رہے تھے تو اولاد قابل نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے سنگ خارا سے پانی جاری کیا۔ دوسرا، آپ نے یہ دکھایا کہ ایک درخت جو کہ کافی فاصلے پر تھا آپ کے بلانے پر قریب چلا آیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کنکریاں مٹھی میں دبائیں اور ان کنکریوں نے گواہی دی کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے رسول ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، معجزے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے، ہمیں بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان موضوع سے سیکھنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی پیغمبر کی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے کہنے میرے سننے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین۔